السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں اور ان مسائل اور معاملات کی ہمیں زندگی کے اندر اس زندگی کے اندر بھی قدم قدم پر ضرورت ہے، اور آخرت کے روز ان معاملات اور مسائل میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات اور ان مسائل کو جس طرح کی ان کو تسلیم کرنے کا حق ہے اس طرح تسلیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس راستے میں بہت مشکلات ہیں اور اس راستے کے اندر بڑی بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ راستے کا پتھر اور چٹان بن کر اس راستے پر چلنے والے ہر انسان کی منتظر ہیں۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی اور شفقت کے بغیر سر کرنا، عبور کرنا ممکن نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ ہم آپ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں سے یہ جو موضوع پیش کر رہے ہیں اور جس عنوان پر ہم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور ان کے فرامین کی روشنی میں ہماری غرض یہی ہے کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع، ایک مکتبہ فکر، وہ یہ دعویٰ کیے ہوئے ہے اور یہ موقف اپنائے ہوئے ہے، یہ نظریہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا جو نظم و نسق ہے اور انتظام و انصرام ہے شرعی حوالے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ائمہ اور خلفاء کے ذریعے وہ نظم و نسق چلنا ہے۔ تو ہم اس حقیقت تک پہنچیں کہ اس دعوے کے اندر، اس موقف کے اندر، اس نظریے کے اندر صداقت کس حد تک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے، ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ اس نتیجے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس میں ضد والی، ہٹ دھرمی والی، انا والی کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم نے اسلام اور شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے تمام اس کے جو متعلقات ہیں اور ملاحظات ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ جو عنوان ہے اور یہ جو موضوع ہے اور اس حوالے سے جو بحث و مباحثہ ہے اور جو نزاع ہے، جو اختلاف ہے، جو تو تکار ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے فرامین کی روشنی میں وہ ساری حقیقت چھٹ کر سامنے آ رہی ہے۔ آج ہم نے اس حوالے سے ان کے جس مکتوب کا انتخاب کیا ہے، یہ مکتوب ہے، یعنی یہ خط ہے نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 643۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کافی ان کے خطوط ہیں، جس کے اندر انہوں نے کسی خط کے اندر انہیں پند و نصیحت کی ہے، کسی خط کے اندر سر زنش کی ہے، ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے
کیونکہ وہ استحقاق رکھتے تھے بھائی، خلیفہ وقت تھے اور وہ درجے اور مقام اور فضیلت کے لحاظ سے بہت ان سے فائق تھے۔ اس کے علاوہ بھی بحیثیت خلیفہ ان کو دعوت دینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور انہیں یہ باور کرانا کہ اس ضمن میں اور اس معاملے میں ان سے جو خطا ہوئی ہے اس خطا کی صورتحال کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، یہ باور کرانا ان کا فرض بنتا تھا، اور وہ انہوں نے کئی خطوط کے اندر ان کو باور کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو خط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے اوپر جو ہیڈنگ اور سرخی جمائی ہے سید شریف الرضی نے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی ہے۔ ومن کتاب اللہ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سید رضی کی جو مراد ہوتی ہے نا علیہ السلام سے، نہج البلاغہ کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تحریر میں سے ہے، جو مواد ہم یعنی کہ یہاں نہج البلاغہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریرات میں سے ہے اور مکتوبات میں سے ہے۔ وہ حضرت خط لکھا کس کو ہے؟ الی معاویہ تھا، جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ تو یہ خط جو ہے یہ سنتے ہوئے اور سماعت کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا وہ اپنی جو سوچ اور خیال کی جو سوئی ہے وہ اس مقام پر ٹکائے رکھنی ہے۔ عقیدہ خلافت و امامت کیا من جانب اللہ خلیفہ و امام مقرر کرنے کا کوئی دستور، کوئی رابطہ، کوئی ضابطہ کیا شریعت کے اندر، تعلیمات شریعت کے اندر موجود ہے؟ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ اختیار چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے رسول کی مرضی سے شورا کے ہاں، تو پھر یہ نظریہ اس کے اوپر ہڑبونگ برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں معاملہ اسی طرح ہی چلنا ہے جس طرح کہ پہلے چلتا رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو بھی مبعوث کرنا ہے، پھر اس پر ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط سے آپ کو جو ہے نا بالکل کھلے الفاظ میں یہ بات سمجھ آئے گی حضرت علی کے الفاظ میں کہ یہ معاملہ اب شورا کے سپرد ہو چکا ہے، ارباب حل و عقد نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے امیر ہونا ہے، کس نے خلیفہ ہونا ہے، اور کس نے امام بمانہ حکمران ہونا ہے اس امت کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی، حضرت عمر کی بیعت کی تھی، اور حضرت عثمان کی بیعت کی تھی رضی اللہ عنہم، اور فرمایا علی ما بایعوہم علیہ، اسی اصول و ضابطے کے مطابق انہوں نے میری بیعت کی ہے کہ جس اصول اور ضابطے کے مطابق انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی، لوگوں نے میری بیعت بھی اسی اصول و ضابطے کے مطابق کی ہے۔ اب یہ لوگ جو عقیدہ امامت و خلافت من جانب اللہ رکھتے ہیں، اس نظریے کے جو پرچارک ہیں اور آبیار ہیں، ان کا تو اس بارہ میں ان کی جو کتابیں ہیں امہات الکتب، ان کتب کے اندر ان کا تو پارا ہی بڑا ہائی ہوا نظر آتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر وہ کہتے ہیں جس طریقے سے، جس اصول اور ضابطے کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان کی بیعت ہوئی ہے، وہ طریقہ کار غلط طریقہ ہے، وہ خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری بیعت بھی لوگوں نے اسی اصول و ضابطے کے مطابق کی ہے
جس اصول و ضابطے کے مطابق انہوں نے ان خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا معاملہ انہوں نے چھانٹ دیا ہے۔ اب اگر ان کی جو ہے نا وہ بیعت ہوئی تھی کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلاف شریعت، اصول و ضابطے کے خلاف، شریعت کے جو اصول و ضابطہ، وہ اصول و ضابطہ جو شریعت کے خلاف تھا، اس کے مطابق اگر ان کی بیعت ہوئی تھی خلفائے ثلاثہ کی، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ بیعت ہے یہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ درست قرار نہیں پائے گی، کیونکہ تمہارے نظریے کی روشنی میں، کیونکہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ بیعت اسی اصول و ضابطے کے مطابق ہوئی ہے، جس اصول و ضابطے کے مطابق ان کی بیعت ہوئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں فلم یکن للشاہد ان یختار، جو آدمی بیعت ہونے کے وقت موجود ہے اس کے لیے اب یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیعت سے اعراض کرے، روگردانی کرے، سرتابی کرے، اس کی مخالفت کرے۔ اب اس کے پاس اختیار نہیں رہ گیا، کیونکہ بیعت منعقد ہو چکی ہے اور اسی اصول و ضابطے کے تحت منعقد ہو چکی ہے کہ جو اصول اور ضابطہ اسلام اور شریعت نے اس بارے میں دیا ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بات ہی اس طرح کرتے، اس بات کا طور طریقہ اور انداز ہی یہی ہوتا کہ شریعت کے اندر اس کا اصول و ضابطہ اور ہے، خلفائے ثلاثہ کی بیعت اور اصول اور ضابطے کے مطابق ہوئی ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں ہم تمام کی بیعت جو ہوئی ہے وہ ایک ہی اصول و ضابطے کے مطابق ہوئی ہے، لہذا اب کسی کو جو موجود تھا موقع پر اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بیعت کی یا اس انعقاد کی مخالفت کرے۔ اور فرمایا وَلَا لِلْغَيْبِ أَن يَرُدَّ، اور جو غیب تھا اس وقت موجود نہیں تھا بیعت کے وقت، اس کو بھی یہ اب اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بیعت کے فیصلے کو رد کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے۔ یہ خطبہ نمبر خط نمبر 6 اور صفحہ نمبر 643 نہج البلاغہ۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ اکبر، بات ہی انہوں نے بالکل جو ہے نا واضح کر دی ہے، اور بالکل اس معاملے میں جو اشکالات پیدا ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے وہ اشکالات ختم کر دیے۔ فرمایا شورا مشاورت مہاجرین و انصار کے لیے ہے، مشاورت جو ہونی ہے اس بارہ میں اس کا اختیار اور دائرہ کار مہاجرین و انصار تک محدود ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو لوگوں کا اختیار ہی نہیں ہے، اس بارے میں شورا کا اختیار ہی نہیں ہے، شورا یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے خلیفہ اور امام کو مقرر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ شورا اس بارے میں جو مشورہ ہے، مشاورت ہے، وہ مہاجرین و انصار نے کرنی ہے، اور آگے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ہیں تو ان کے جو الفاظ ہیں نا اس معاملے میں، وہ الفاظ ان لوگوں کے عقیدے اور نظریے کے ارد گرد حصار کھینچتے گئے ہیں اور شکنجہ کستے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اگر یہ مہاجرین و انصار اور یہ شورا والے جو ہیں وہ کسی آدمی پر جمع ہو جائیں اور اس کا نام امام رکھ دیں۔ سنیں ذرا غور سے حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، یہی جھگڑا ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، مخاصمت اور نزاع اور جھگڑا یہی ہے۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ جو سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چننے کا وہ اللہ کے نبی پر ختم ہو گیا ہے، اب جو خلیفہ اور حکمران چننا ہے وہ ارباب حل و عقد نے چننا ہے۔ جس زمانے کے اندر جو لوگ تقوی اور علم کے لحاظ سے سربر آوردہ ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حاکم کو چنیں گے، وہ خلیفہ اور حکمران کو چنیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس دور کے اندر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد شورا جو ہے وہ مہاجرین اور
انصار کے اندر مرتکز ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ لوگ اگر کسی آدمی پر جمع ہو جائیں اور اس کا نام امام رکھ دیں تو فرماتے ہیں فکانا وسموہ اماما کانا ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی رضا۔ یہ لفظ غور طلب ہیں، یہ الفاظ کہ یہ مہاجرین و انصار اور یہ شورا جو فیصلہ کر دینا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں جیسا کہ اس کے بعد مفتی جعفر حسین نے پیج اتاب کھائے ہیں اور وہ ہم آپ کو پڑھ کے پھر سناتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ان کی دال گلنے نہیں دیتے، سمجھ آئیے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَاعَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ، اگر کوئی بندہ نکل جاتا ہے ان کے معاملے سے، مہاجرین اور انصار کے فیصلے کو بائی پاس کر کے کوئی بندہ اگر نکل جاتا ہے، اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، کس طرح بِطَاعَةٍ اعتراض کرتے ہوئے، او بدعۃ یا بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کے فیصلے کو ترک کرنا یا اس کو جو ہے پس پشت ڈالنا یا اس کو بائی پاس کرنا، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، یہ ایک طرح کی بدعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں فرمایا ردوہ الی ما خرج منہ، تو وہ مہاجرین و انصار اس نکلنے والے آدمی کو اس طرف لوٹائیں گے جہاں سے وہ نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ أَبَى، لیکن اگر کوئی بندہ تسلیم نہیں کرتا، اس کے باوجود انکار کر دیتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ قَاتَلُوهُ عَلَىٰ اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں کیسے الفاظ ہیں۔ وہ پھر اہل شورا فیصلہ کرنے والے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسے راستے کی پیروی کی ہے جو راستہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کیسے معاملے کو انہوں نے چھانٹا ہے اور واضح کیا ہے اور نکھار کر رکھ دیا ہے کہ جو ایسی شورا کے فیصلے کو، ان کے انتخاب کو مانتا نہیں ہے، اعتراض کرتے ہوئے نکل جاتا ہے یا بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ کوئی اور دھونی رماتا ہے، تو فرمایا پھر اہل اسلام جو ہیں اور فیصلہ کرنے والے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ شورا کے ذریعے ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کی روشنی میں۔ اور فرماتے ہیں وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو شورا کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتا، بائی پاس کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے اور اپنا الگ راستہ بناتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیر دے گا جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے۔ یہ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ جو انہوں نے آخر میں کہے ہیں، ان الفاظ کا ربط کہ قرآن مجید کی کس آیت کے ساتھ ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیر دیتے ہیں وہ جس طرح پھرنا چاہتا ہے، پھر وہ مرضی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اب اس نے یہ راستہ تو اختیار کر لیا ہے، اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو ان مہاجرین و انصار اور شورا کے فیصلے کو نہیں مانتا اور خلیفہ جو شورا نے چن لیا ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس کو بائی پاس کرتا ہے، کراس کرتا ہے، بدعت جاتا ہے،
تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیر دے گا جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کا وہی انجام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں اس کا وہی انجام ہوگا جو کہ انجام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا ہوتا ہے اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا والا امری یا معاویۃ لئن نظرت بعقلک دون ہواک لا تجدنی ابرأ الناس من دم عثمان۔ اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ خواہشات کے اسیر ہو کر خواہشات کے اسیر نہ ہوتے اور خواہشات کی روشنی میں اپنا فیصلہ متعین نہ کرتے، عقل سے کام لیتے، تو آپ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بری پاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، ان کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بری ہوں ان کے خون سے۔ اور بات بھی درست ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو ہے نا وہ اس معاملے میں ان کے دفاع اور ان کو بچانے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اور ان کے قتل اور ان کی شہادت پر راضی تھے، بالکل غلط بات ہے۔ ان کا دامن اس سے بالکل صاف ہے، اور ان کا جو مقصد ہے، جو معیار ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ، اور ان قریب تم جان لو گے کہ میں اس سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ إِلَّا أَنْ تَتَجَنِّي فَتُجِنَّ مَا بَدَا لَكَ وَالسَّلَامُ، اور مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگو۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ کوئی مجھ پر بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے اور مجھے اس معاملے کا جو ہے نا وہ سمجھنے لگے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جس طرح کا ماحول بن گیا تھا معاذ اللہ کا، اس طرح کے سخت سست الفاظ اور سرزنش جو ہے وہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خلافت اور امامت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ جو نقشہ کھینچا ہے، جو ضابطہ اور اصول پیش کیا ہے، انہوں نے فقط اپنی جو ان کی خلافت ہے نا، فقط اپنی خلافت کو انہوں نے جواز فراہم نہیں کیا، ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافتوں کو بھی انہوں نے جواز فراہم کیا ہے کہ انہی لوگوں نے، جن لوگوں نے انہیں چنا تھا، انہی لوگوں نے میری بیعت کی ہے، انہی نے مجھے چنا ہے، اور جو چننے والے ہیں وہ اگر کسی آدمی پر جمع ہو جائیں اور اس کا نام امام رکھ دیں تو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا پھر ان کے فیصلے سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس فیصلے سے نکلتا ہے، شورا کے فیصلے سے نکلتا ہے، تو وہ اتباع کرتا ہے مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس راستے پر کبھی واپس پلٹنے نہیں دے گا۔ بات ساری کی ساری انہوں نے نپٹا دی ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو اس پر جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین نے بڑے پیچ و تاب کھائے ہیں۔ جب امیر المومنین کے ہاتھ پر اہل مدینہ نے بے اتفاق بیعت کر لی تو معاویہ نے اپنے اقتدار کو خطرہ میں محسوس کرتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا، اور اس کی خلافت کی صحت کو محل نظر قرار دینے کے لیے یہ عذر تراشا کہ یہ عمومی انتخاب سے قرار نہیں پائی۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اعتراض کبھی نہیں کیا، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں اور سارے لوگ موجود نہیں تھے اس لیے آپ خلیفہ برحق نہیں ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کہی۔ انہوں نے البتہ یہ بات کہی ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے یا تو قصاص لیں یا پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ انہیں خلیفہ برحق تسلیم کرنے سے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ مفتی صاحب کی غلط بیانی ہے۔ انہوں نے فقط یہ کہا ہے کہ
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس فیصلے میں جو انہوں نے کیا ہے اس بارے میں تمام اکابرین اہل سنت کے نزدیک انہوں نے اس معاملے میں خطا کی ہے، انہیں بیعت کرنی چاہیے تھی، لیکن جو بات نہیں ہوئی وہ کسی طور بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ ایک ناگہانی صورتحال کا نتیجہ تھی جس میں عام افراد کی رائے دہندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے عمومی اختیار کا نتیجہ کہا جا سکے، البتہ عوام پر اس کی پابندی عائد کر کے اسے فیصلہ جمہوریت سے تعبیر کیا گیا، جس سے یہ اصول قرار پا گیا کہ جسے اکابر مدینہ منتخب کر لیں وہ تمام دنیا اسلام کا نمائندہ متصور ہوگا اور کسی کو اس میں چون چنا کی گنجائش نہ ہوگی، خواہ وہ انتخاب کے موقع پر موجود ہو یا نہ موجود ہو۔ بہر صورت اس اصول کے قرار پانے کے بعد معاویہ کو یہ حق نہ پہنچتا تھا کہ وہ دوبارہ انتخاب کی تحریک یا بیعت سے انکار کرے، جبکہ وہ عملی طور پر ان خلافتوں کو صحیح تسلیم کر چکا تھا کہ جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ مدینہ کے اہل حل و عقد نے طے کی تھی۔ چنانچہ جب اس نے اس انتخاب کو غلط قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا تو امیر المومنین نے اصولی انتخاب کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر حجت تمام کی، اور یہ وہی طرز کلام ہے جسے فرض الباطل مع الخصم حتی تلزمہ الحجہ، حریف کے سامنے اس کے غلط مسلمات کو پیش کر کے اس پر حجت قائم کرنا۔ یہ مفتی جعفر حسین کہتے ہیں کہ حریف جس کے ساتھ آپ بات کہہ رہے ہیں نا اس کو الزامی جواب دے کر اس پر حجت قائم کرنا، سمجھ آئی ہے، اس کے غلط مسلمات کو اس پر پیش کر کے اس پر حجت قائم کرنا۔ یعنی مفتی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلط مسلمات تھے، جو غلط معتقدات تھے، ان معتقدات کو اور ان مسلمات کو ان پر پیش کر کے ان الفاظ میں حجت پیش کی ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جو الفاظ ہیں کان ذالک للہ رضن، یہ آپ کی دال گلنے نہیں دیتے، یہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ الزامی جواب نہیں ہے، یہ ان کے غلط مسلمات پیش کر کے حجت قائم کرنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس فیصلے کو، ایسے فیصلے کو ترک کر دینا، اس کا انکار کر دینا، چھوڑ دینا، یہ مومن کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع ہے۔ جو ایسا آدمی کرتا ہے یہ الزامی جواب لگ رہا ہے آپ کو۔ حسب عادت آپ لوگ ہر ایسے موقع پر اپنا لوچ تلنے سے باز نہیں آتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی بڑی ہستی جو ہے، کتنی بڑی ہستی تمہارے نزدیک تو وہ مبعوث من اللہ ہیں، ہم کتنی بڑی ہستی کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، ان کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ان کو بازیچہ اطفال بنا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کے مہاجرین و انصار کو فیصلہ کریں اسی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الزامی طور پر یہ نہیں کہا، انہوں نے حقیقت، اس کو حقیقت سمجھ کر، حقیقت جان کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آگے جو ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کیونکہ کسی مرحلہ پر امیر المومنین نے خلافت کی صحت کا معیار شورا اور رائے کو نہیں سمجھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی یہ الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، پھر جو موجود ہے اس کو اختیار نہیں ہے اور جو موجود نہیں ہے اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو معیاری کبھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے۔ اور فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، یہ انہوں نے سموہ امامن، یہ انہوں نے اعراب کی غلطی کی ہوئی ہے، میم کے اوپر پیش لگائی ہوئی ہے، سموہ لفظ نہیں ہے، سموہ، اور اس کا نام امام رکھ دیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کبھی معیار تسلیم ہی نہیں کیا،
اتنا بڑا دھوکہ اور فرار بھی کبھی ہوتا ہے، اور اس قدر بھی ٹھٹائی اور اس قدر بھی توہین امیز جو ہے نا وہ رویہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی اپنے کلام میں، اسی گفتگو میں وہ اس کو ایک شرعی ضابطے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو معیار کبھی مانا ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کیا گول کھلاتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ساختہ اصولوں کو خلافت کا معیار نہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ ہر دور میں اپنے استحقاق خلافت کو پیش کرتے رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً عملاً ثابت تھا، مگر معاویہ کے مقابلہ میں اسے پیش کرنا سوال و جواب کا دروازہ کھول دینا تھا، اس لیے اس کے مسلمات و معتقدات سے اسے قابل قائل کرنا چاہا تاکہ اس کے لیے تعویلات کے الجھاوے ڈالنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ورنہ وہ تو یہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح بات بڑھتی جائے تاکہ کسی جو ہے وہ موڑ پر اس کے متزلزل اقتدار کو سہارا مل جائے۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ زہر اگلنا تھا وہ اگل لیا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر واضح اور واشگاف الفاظ اور اس بارے میں ان کے اس قدر واضح اور واشگاف فیصلے کو آپ نے کس قدر تعویلات کر کے اور کس قدر دھوکہ دے کے ساتھ تم نے اس کو رد کیا ہے۔ اس خطبے نے بھی یہ جو خطبہ ہم نے پیش کیا ہے اس نے متعین کر دیا ہے کہ خلیفہ کس طرح متعین ہوگا، اس کو کس نے متعین کرنا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کتنی ہوگی، یعنی کہ اہمیت اتنی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اور دوسری طرف اس قدر اہمیت ہے کہ جو نہیں مانتا وہ مومنوں کے راستے سے ہی ہٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔